ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. قابل احترام ناظرین، تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم، اس کتاب کے مضامین ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. مقدمے کے بعد مؤلف حفظہ اللہ نے قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت، قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی فضیلت، قرآن مجید کو یاد کرنے والے کی شان، اور اللہ رب العزت کون کون سے انعامات سے قرآن پڑھنے والوں کو نوازتے ہیں، ان کا کچھ تذکرہ کیا ہے. تو آج کے اس درس میں ہم بھی آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے متعلق، اس کے فضائل کے متعلق، اس کو حفظ کرنے والے کی شان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. قرآن مجید اللہ رب العزت کی کلام ہے، تو جس طرح اس پوری کائنات کے خالق اور مالک کی شان اور مقام اور مرتبہ ہے، جس طرح وہ بلند عظیم ہستی ہے، اسی طرح اس کی کلام بھی تمام کلاموں پر عظیم الشان مرتبہ اور مقام رکھتی ہے. وہ کلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ الشعراء کے اندر خود ہی تعارف کرایا، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ قرآن مجید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کلام نہیں ہے، جیسا کہ بعض منکروں کا یہ خیال تھا. یہ آپ نے کسی سے سیکھ کے بنائی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ مشرکین کا یہ خیال تھا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے. نازل بہ الروح الامین. اور اس کو لے کر جبرائیل علیہ السلام جو بڑے امانت دار ہیں، جو بڑے دیانتدار ہیں، وہ لے کر آئے ہیں. اور علی قلبک لتکون من المنذرین، اور اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے بلسان عربی مبین. اور یہ قرآن مجید واضح فصیح عربی زبان میں ہے. تو یہ قرآن مجید کی گویا اللہ رب العزت نے خود تعریف کر دی. اس قرآن کو پڑھنے، اس کو سیکھنے، اس کو سکھانے کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے. اس سے پہلے یہ کتاب جو ہے، جس کو مؤلف نے دعوتی نقطہ نظر کے لیے لکھا ہے، لوگوں تک اسلام کی اہم چیزیں بیان کرنے کے لیے لکھی ہے، تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ ہم یہ کتاب پڑھیں اور دوسروں کو پڑھنے کے لیے دے دیں، ہم خود اس کو مطالعہ کریں اور لوگوں کو بتا دیں کہ اس کے اندر یہ بیان ہوا ہے، تو کیا ملے گا؟ خود نیکی کرنا اور دوسروں تک نیکی کو پہنچا دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدال علی الخیر کفاعلہ. جو شخص دوسروں تک نیکی کا پیغام پہنچا دیتا ہے، دوسروں تک نیک کام کرنے کی ترغیب دلا دیتا ہے، تو وہ اس کو بھی ثواب ایسے ہی ملتا ہے جیسا نیکی پر عمل کرنے والے کو ملتا ہے. اور ایک ایسے وقت میں جب لوگ کوئی کام بھول چکے ہوں، نیکی کو ترک کر چکے ہوں، اگر وہ دوبارہ اس نیکی کو بحال کرتا ہے، اس نیکی کو دوبارہ رائج کر دیتا ہے، بھولی ہوئی سنت نبوی کو یاد کرا دیتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ. جو کسی بہترین سنت کو دوبارہ سے رائج کر دے، لوگوں کو عمل کے لیے یاد دہانی کرا دے، لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں، تو جتنے لوگ تا قیامت اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس بتانے والے کو بھی ان کے برابر اجر ملے گا، لیکن عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اسی نقطہ نظر سے یہ کتاب لوگوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور یہ کتاب 50 سے زائد بڑی بڑی زبانوں میں پیش کی جا چکی ہے. اور اس کتاب کا مقصد بھی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو
امت تک پہنچایا جائے۔ قابل احترام ناظرین، جو شخص کسی ایسی سنت کا احیاء کر دے، کسی ایسی سنت کو بحال کر دے جو لوگ بھول چکے ہوں، کسی معاشرے میں لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ چکے ہوں، اور وہ دوبارہ سے سنت نبوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دوبارہ سے رائج کر دے، تو اس کی شان کیا ہے، اس کو کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جو شخص اسلام میں بھولی ہوئی سنت کو دوبارہ رائج کر دے، پہلے موجود تھی لیکن آہستہ آہستہ لوگ عمل کرنا چھوڑ گئے، بھول گئے، وہ دوبارہ اس کا احیاء کر دے، لوگ عمل کرنا شروع ہو جائیں، تو قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کے برابر اس بتانے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہو۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ سب کو اجر دے گی اور اس بتانے والے کو اس کے برابر اجر دے گی۔ تو گویا یہ کتاب بھی اسی نقطہ نظر سے، اسی مقصد کو سامنے رکھ کے پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات امت تک پہنچائے جائیں، تو جتنے لوگ ان احکامات پر عمل کریں گے، لکھنے والے کو بھی اجر ملے گا، اس کتاب کو شائع کرنے والوں کو بھی اجر ملے گا، اور جو لوگ اس کتاب کو امت تک پہنچائیں گے ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مؤلف نے اس کتاب میں فضائل قرآن مجید پڑھنے والے، اس کو یاد کرنے والے، اس کو سیکھنے والے، اس کے سکھانے والے کو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، چند فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز کہ قرآن پڑھنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ رب العالمین کی کلام ہے، ساری کائنات کے مالک اور خالق کی کلام ہے، تو جس کا تعلق اس کلام کے ساتھ ہو جائے، جو اس کلام کو پڑھنا شروع ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للہ تعالی اہلین من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ والے، جن کو اللہ اپنا کنبہ، اپنا گھرانہ قرار دیتا ہے، جن کو کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، وہ تو اہل قرآن ہیں، وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اس کے احکام سیکھتا ہے، عمل کیسے کرنا ہے، اللہ نے حکم کیا دیا ہے، اس پر خود عمل کیسے کرنا ہے، اور لوگوں کو کیسے اس پر عمل کروانا ہے، خود سیکھ کے لوگوں کو سکھاتا ہے۔ یہ پڑھنا کیسے ہے، دوسروں کو پڑھانا سکھا دیتا ہے۔ اس میں اللہ نے کیا کیا حکم دیا ہے وہ خود سیکھ کے لوگوں کو عمل کرنا سکھا دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ بہترین آدمی ہے، اس قرآن کو پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت والے دن جب پریشانی، دکھ اور بعض لوگ ندامت کی وجہ سے بالکل ہلکان ہو رہے ہوں گے اور سفارشی ڈھونڈیں گے کہ کاش کوئی ہماری سفارش کر دے اور ان مشکلات حالات میں سے ہمیں نجات مل جائے، ہم فلاح پا جائیں، کامیاب ہو جائیں، تو اس روز قرآن مجید قرآن پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ اللہ کی کلام اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کی سفارش کریں گے اور وہ کامیاب ہو جائیں گے، کامران ہو جائیں گے۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایک حرف پڑھا اس کو اللہ 10 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے اور میم تیسرا ہے۔ تو گویا قرآن مجید شروع ہو رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جو یہاں سے شروع کرتا ہے اور ابھی الف لام میم پڑھا ہے تو 30 نیکیاں اس کو حاصل ہو گئیں۔ تو جتنا زیادہ وہ پڑھتا جائے گا اتنی ہی نیکیاں اس کو حاصل ہوتی جائیں گی۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور محبت اور شوق کے ساتھ پڑھیں۔ تو جتنی محبت، جتنا شوق اس کے ساتھ زیادہ ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ جتنی کوالٹی زیادہ ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنا اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا جائے گا۔ اور اس کی 2 آیتیں، 3 آیتیں، 1 رکوع اگر آپ روٹین بنا لیں تو کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے صبح کو اٹھے، گھر سے نکلے، وادی بطحان میں جائے یا مدینہ والی وادی عقیق میں جائے، مدینہ منورہ کے باہر وادی ہے اس کا نام عقیق ہے، اور مکہ کے باہر جو وادی اس کا نام بطحان ہے، تو کوئی شخص گھر سے نکلے، آسانی کے ساتھ وادی میں جائے اور وہاں سے 2 موٹی تازی اونٹنیاں جو چر رہی ہوں
اور بغیر ڈاکہ مارے، کسی دوسرے کی نہ ہوں بلکہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہو جائیں، اور وہ 2 موٹی تہذیب پلی ہوئی اونٹنیاں بغیر ڈاکہ مارے، بغیر قطع رحمی کیے، بغیر کسی پر ظلم ڈائے وہ مفت میں لے کر گھر آ جائے، کوئی پسند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول سب ہی پسند کرتے ہیں۔ اس طرح سے آسانی کے ساتھ اگر مفت میں 2 اونٹنیاں مل جائیں جو دودھ دینے والی ہوں، موٹی تہذیب پلی ہوئی ہوں، تو کون نہیں پسند کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کوئی شخص صبح مسجد میں جائے اور 2 آیتیں پڑھ لے تو وہ 2 اونٹنیوں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں، جو 3 پڑھ لے وہ 3 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ کیوں بہتر ہیں؟ کیونکہ ان اونٹنیوں کا فائدہ عارضی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہے، اور جس نے وہ آیتیں پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے اجر لینے کے لیے، اور وہ اجر اس کا محفوظ ہو گیا، تو جو نعمتیں جنت میں ملیں گی وہ ان سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی روزانہ باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں بیٹھ کے یا گھر میں بیٹھ کے یا چلتے پھرتے آتے جاتے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل احترام ناظرین، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھنا، اس کو سیکھنے کے لیے جمع ہونا، یہ بھی کسی فضیلت سے کم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کسی موقع پر مسلمان کسی جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کے گھر مسجد میں بیٹھتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے لوگوں کو بہت خوبصورت نیند آتی ہے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے کو نیند نہیں آتی ہے۔ تو کیوں نازل ہوتی ہے رحمت؟ قرآن پڑھنے سے۔ کیوں آتی ہے نیند؟ اتنی خوبصورت میٹھی نیند کیسے آ جاتی ہے؟ جب اللہ کی طرف سے سکون اور اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو پھر ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ساری راحت حاصل ہوتی ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے راحت بھی ملتی ہے۔ تو قرآن پڑھنا یہ عام بات نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے مثال دی کہ وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے مومن، ایمان کا نور اس کے سینے میں موجود ہے، جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو فرمایا اس کی مثال تو سنترے جیسی ہے۔ سنترے کا چھلکا اتاریں، بہترین خوشبو آتی ہے، مہک آتی ہے، اس کو اتار کے منہ میں ڈالیں تو بہترین ذائقہ بھی آتا ہے۔ تو فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، تو اس کی مثال تو سنترے جیسی ہے، جس کا ذائقہ بھی بہترین ہے اور جس کی خوشبو اور مہک بھی شاندار ہے۔ اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا، اس کی مثال کھجور جیسی ہے، ذائقہ تو شاندار ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے، مہک نہیں ہے جو دوسروں کو متاثر کر سکے۔ اور وہ منافق جس کے اندر ایمان کا نور موجود نہیں لیکن زبان سے قرآن بہت پڑھ رہا ہے، تو فرمایا اس کی مثال تو مشک بو جیسی ہے، جس کی خوشبو بہت تیز ہوتی ہے، بہت مہک ہوتی ہے، لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ اور وہ منافق جس کے پاس نور بھی نہیں ہے اور وہ قرآن بھی نہیں پڑھتا، تو فرمایا اس کی مثال تو تم میں جیسی ہے، جس کی مہک بھی کڑوی اور جس کا ذائقہ بھی بہت ترش، بہت کڑوا، بہت تکلیف دہ اور ناگوار ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنے والا مومن خوشبودار مومن ہے، جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے قرآن پڑھنے سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، جن کو قرآن پڑھنے کی رغبت ملتی ہے، جو لوگوں کو پڑھ کے سناتا ہے، اس کو سکھاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سمجھاتا ہے، تو یہ وہ خوبصورت مومن ہے جس کی خوشبو بھی ہے، جس کا ذائقہ بھی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ہی مومن بننے کی توفیق دے کہ جس کی مہک سے دنیا منور ہو جائے۔ قابل احترام ناظرین، قرآن پڑھنے والے کی شان اور مقام کیا ہے؟ قرآن کو حفظ کرنے والے کی شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی ان کو مقدم رکھا اور آخرت کے دن بھی قرآن پڑھنے والے، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن سیکھنے والے اور قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والے سب سے آگے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد، جنگ احد کے بعد شہداء کو دفن کرنے میں مصروف ہیں، اور جیسے ہی قبر تیار ہو جاتی اور شہداء کو لایا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا سوال یہ کرتے، ایہم اکثر اخذا للقرآن، ان میں سے قرآن کس کو زیادہ یاد تھا؟ قرآن مجید کی کتنی صورتیں ان کے سینے میں محفوظ تھیں؟ تو جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر میں اس کو اتارتے۔ تو یہ شان اور مقام ہے قرآن کو پڑھنے والے کا۔ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ 6 یا 7 سال کے بچے ہیں، کہتے ہیں جب اسلام آیا تو میں اپنے جانور چرایا کرتا تھا، اور جو قافلے میرے علاقے سے گزرتے میں ان سے پوچھتا کہ وہ جو اللہ کا نبی آیا ہے مکہ مکرمہ میں،
وہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ بتاتے کہ انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ بات کی ہے، اور جو قرآن نازل ہوا ہوتا تھا وہ لوگ بتاتے اور میں یاد کر لیتا۔ کہتے میں انتظار کرتا رہا کہ میرے والد صاحب کب مسلمان ہوں گے اور کب ہمارے قبیلے میں بھی اسلام آئے گا۔ کہتے ہیں پھر بالآخر میرے والد پورے قبیلے سمیت جب مسلمان ہو گیا اور اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ تمہارا امام وہ ہوگا جس کو قرآن زیادہ یاد ہے، تو کہنے لگے پھر دیکھا گیا، تلاش کیا گیا قبیلے میں کون ہے جو اس کو قرآن یاد ہو، تو میں سب سے چھوٹا ہونے کے باوجود مجھے قرآن اس لیے زیادہ یاد تھا کہ میں اپنے پاس سے گزرنے والے قافلوں سے قرآن سیکھا کرتا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر عمر چھوٹی ہے لیکن قرآن زیادہ یاد ہونے کی وجہ سے قبیلے کے بڑے بڑے سردار میرے پیچھے کھڑے ہیں اور میں ان کا امام بن کے نماز پڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے اہل قرآن کی کہ اللہ دنیا میں بھی ان کو عزت، ان کو ترقی، ان کو شان اور مقام عطا کرتا ہے کہ بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے فصیح و بلیغ پیچھے صف میں کھڑے ہیں اور 6 یا 7 سال کا بچہ اللہ کے رسول کے حکم سے ان کا امام بن گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ مکے کے گورنر مکہ مکرمہ سے باہر آ کر ان کا استقبال کرتے ہیں، تو پوچھا آپ تو یہاں آ گئے تو مکہ مکرمہ میں لوگوں کی امامت کے لیے لوگوں کا رہنما بنا کے کس کو چھوڑ آئے ہو؟ تو گورنر صاحب نے بتایا کہ ابن ابزہ کو میں اہل مکہ کا گورنر، ان کا امام اور ان کا لیڈر بنا کے چھوڑ آیا ہوں۔ پوچھا وہ کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا ہوں، غیر معروف سا آدمی ہے۔ تو تعارف کراتے ہوئے گورنر صاحب نے کہا انہ قارئ للقرآن وانہ عالم بالفرائض، اگرچہ وہ ہے تو ہمارا آزاد کردہ غلام، لیکن اس کی شان اور مقام یہ ہے کہ وہ علم فرائض کا بڑا ماہر ہے اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے والا بہترین قاری ہے، اس لیے میں مکے کے بڑے بڑے سرداروں کا گورنر، قائم مقام گورنر، ان کا امیر اور ان کا امام، اس آزاد کردہ غلام کو بنا کے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس قرآن پڑھنے والے، اس قرآن پر عمل کرنے والے، اس قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، بلندیاں دے گا، اور اس قرآن کو چھوڑنے والے، اس قرآن سے دور ہونے والے، وہ اس دنیا میں بھی پیچھے رہ جائیں گے اور آخرت میں بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ تو قرآن سے محبت، قرآن کے ساتھ لگاؤ، قرآن کے ساتھ تلاوت کرنا، سیکھنا، پڑھنا اور دوسروں کو سکھانا، یہ دنیا میں بھی عزت دلاتا ہے اور آخرت میں بھی بہت مقام عطا کرے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن، وہ شخص جس نے دنیا میں قرآن سیکھا، پڑھا، سکھایا، حفظ کیا، اپنے سینے میں محفوظ کیا، تو اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ آؤ آج قرآن پڑھتے جاؤ، اقرا ورتقی، قرآن پڑھتے پڑھتے جنت میں اپنے بلندیاں اوپر چڑھتے جاؤ، اپنی منازل طے کرتے جاؤ، اور جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی والناس، وہاں پر تمہارا گھر ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آیت پر اس کو کہا جائے گا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، قرآن مجید بھی اسی طرح پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے، سکون کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جیسے دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اور پھر اس کو ہر آیت کے بدلے میں ایک نیکی عطا کی جائے گی، اور وہ جیسے جیسے پڑھتا جائے گا اس کو بلندیاں ملتی جائیں گی، اور وہ جنت میں بلند ترین مقام پر پہنچ کر جب اس کا قرآن مجید کی منزل ختم ہوگی وہیں اس کو محل عطا کیا جائے گا۔ یہ شان ہے قرآن پڑھنے والے کی اور اس پر عمل کرنے والے کی۔ قابل احترام ناظرین، قرآن پڑھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا ہر لحاظ سے ہر دور میں شرف کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور قرآن سے روگردانی کرنا، قرآن نہ پڑھنا، یہ حسرت ہی حسرت ہے۔ جن جگہوں پر قرآن نہیں پڑھا جاتا وہاں جنوں کا بسیرا ہے، وہاں شیاطین کا تسلط ہے۔ جن گھروں میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ ویران ہیں، وہ قبرستان کی طرح ہیں، اور وہاں پر جن رہتے ہیں، وہاں شیاطین رہتے ہیں۔ آج ہم پریشان کہ ہمارے گھروں میں سایہ ہے، ہمارے گھروں میں جادو ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں لوگ نظر بد کے ذریعے نقصانات کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے اور قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہماری زندگیوں میں برکت آئے، ہمارے گھروں میں برکت آئے، ہماری اولادوں میں برکت آئے، ہمارے کاروبار میں برکت آئے۔ تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اگر ہم قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھیں، قرآن کے ساتھ محبت کریں اور قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں۔ تو
تو اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی فیکٹریوں میں آتے جاتے قرآن کو پڑھتے رہیں اور اللہ سے اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا کی نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔